لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات جبر محمد. خدا بند عالم آپ سب کو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے اور میدان قیامت ان کی شفاعت نصیب کرے اور ان کے صدقے میں ان کے فرزند کا دیدار اور اپنے امام کی زیارت نصیب کرے. اپنے امام کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ توفیق کی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، گفتگو اخلاق کے بارے میں اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نیت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور یہ نیت ہمارے عمل میں وزن کو بڑھا دیتی ہے، اور ہمارے سارے عمل کا دار و مدار نیت کی پاکیزگی پر ہے. ہم اچھے سے اچھا کام کریں، لیکن اگر اس نیت میں اللہ اور رسول شامل نہیں ہیں اور ریاکاری ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں بالکل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ خدا بند عالم اس طرح کے اعمال کو ناپسند کرتا ہے. نماز اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر یہی نماز دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے،
لیکن اگر یہ قرآن کریم دوسروں کے لیے پڑھا جائے تو قربت کا ذریعہ نہیں ہے۔ روایتوں میں جو باتیں ملتے ہیں، کچھ باتیں آپ خدمت میں گزارش کروں، اور پھر آج کی شب کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میدان قیامت میں شہداء کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ روایت ہے کہ میدان قیامت میں ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس شہید کے درجات دکھائے جائیں گے کہ شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے، شہادت کا ثواب کیا ہوتا ہے، اور وہ شہادت کے ثواب کو دیکھے گا۔ لیکن جب وہ شہادت کے ثواب کو حاصل کرے گا، یہ ثواب تمہارے لیے نہیں ہے۔ شہادت کا ثواب یہ ہے، درجات ثواب یہ ہیں، لیکن یہ تم کو نصیب نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شہادت اللہ کے لیے نہیں دی تھی۔ تم نے شہادت اس لیے قبول کی تھی کہ بہادر کہلاؤ، شجاع کہلاؤ، تم کو ایوارڈ ملے تو مل گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ قاری قرآن کو لایا جائے گا، کہا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب یہ ہے، قرآن سکھانے کا ثواب ہے، یہ دیکھو یہ ثواب ہے قرآن پڑھانے کا، قرآن سکھانے کا۔ کہے کہ مجھے دے دیا جائے، کہا تم کو نہیں ملا۔ کیوں؟ کہ لئے قرآن تم نے پڑھا تھا، لوگ تم کو قاری کہیں، لوگوں نے کہا تو مل گیا تم کو، اب کیا چاہیے؟ تو نیت کو سنبھال کے رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اور قرآن ایک عجب جملہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی نہیں ہے۔ لہذا ان ایام میں شبائے مبارک میں اور ان شبائے شہادت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی خدمت میں شہدائے کربلا کا واسطہ دے کر کے، حسین کے عزیزوں کا واسطہ دے کر کے، آنکھوں میں آنسو لا کر کے خدا سے دعا مانگے کہ زندگی میں ایک عمل اللہ کے لیے انجام دے سکیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس ریکوری کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ ہم ان اعمال کو 2 مرتبہ انجام نہیں دے سکتے، تو نیتوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور اس پر عقاب بھی ملتا ہے۔ صرف عمل پر ثواب نہیں ملتا، عمل پر ثواب بھی ملتا ہے اور نیتوں پر بھی ثواب و عقاب ملتا ہے۔ میں آج کے جوانوں کے تعلق سے ایک روایت نقل کروں، لیکن پہلے آپ زندہ صلوات بھیجیے تو اچھی باتیں پیش کروں آپ کی خدمت کو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے بزرگ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم گناہ نہ کرو، بدکاری نہ کرو۔ میرے بھائی جناب موسیٰ نے کہا تھا بدکاری مت کرو۔ میں قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں تم بدکاری کی، برائی کی فکر بھی مت کرو، نیت تک نہ کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کلمت اللہ نے مثال کیا دی ہے۔ معصوم کی زبانوں سے نکلی ہوئی مثالیں اثر رکھتی ہیں۔ فرماتے تم ایک بہت اچھا گھر بناؤ، ڈیکوریٹ کرو، اس میں نقش و نگار لگاؤ، پھول بناؤ، پتی بناؤ، بہت سجاؤ، اور اس گھر میں دھواں بھر دو، تو دھوئیں سے کوئی چیز جلے گی تو نہیں، آگ نہیں لگے گی، لیکن سارا نقش، سارا ڈیکوریشن خراب ہو جائے گا۔ آگ نہیں لگے گی دھوئیں سے، لیکن ڈیکوریشن خراب ہو جائے گا۔ کہ جس طرح سے یہ دھواں ڈیکوریشن کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح فکر گناہ ذہن کی دنیا کو خراب کر دیتی ہے۔ فکر گناہ، یہ گناہ کا دھواں ذہن کی دنیا کو خراب کر دیتا ہے۔
تم اپنے ذہن کو فکر گناہ سے پاک رکھو. اور فکر گناہ سے کیسے پاک رکھ سکتے ہیں؟ بہت چھوٹا سا کام ہے. ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ جب یہاں لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو بہت ٹریفک کا خیال رکھتے ہیں. لائن کراس نہیں کریں گے, سگنل کراس نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ ہم تو ہندوستان کے آنے والے, وہاں تو سب ہوتا ہی رہتا ہے بھائی. وہاں کہاں کا سگنل, کہاں کی لائن, یہاں نکلے وہاں چلے گئے. ارے بھائی یار راستہ بیچ میں جگہ خالی نکل جاؤ. ہم تو ہندوستان میں نکل جاتے ہیں بھائی, کیسا بھی آنے کا. کیوں کہ اگر ہم نکلے تو کیمرے سے ہماری مخالفت ہوگی, تصویر کھینچے گی, سائن بھی دینا پڑے گا, فائن بھی دینا پڑے گا, پیسے بھی دینا پڑیں گے. تو جب یہ احساس ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو آدمی مخالفت نہیں کرتا. سڑک پر کوئی کانسٹیبل نہیں کھڑا ہے, کوئی سپاہی نہیں کھڑا ہے, لیکن کیمرہ کنٹرول کر رہا ہے تو ہر آدمی کی ڈرائیو کنٹرول ہے. تو اگر دنیا کا کیمرہ ڈرائیو کو کنٹرول کر سکتا ہے تو خدا نے 2 آدمی یہاں رکھے, فرشتے یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں, تو ہم کو کیوں نہیں کنٹرول ہوتا؟ ایک کیمرہ سب کچھ کنٹرول, خدا نے 2 منکر نکیر رکھے ہیں, کاتبان تقدیر رکھے ہیں, لکھنے والے. تو اگر ہر جوان کو یہ احساس ہو یونیورسٹی میں جا رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا, اللہ کا فرشتہ دیکھ رہا ہے. ہم گھر میں بیٹھے اللہ کا فرشتہ دیکھ رہا ہے, سوسائٹی میں آئے اللہ کا فرشتہ دیکھ رہا ہے, گھر میں ہے اللہ کا فرشتہ دیکھ. تو جس کو احساس ہے اللہ کا کیمرہ ہماری فلم بنا رہا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے. آپ سمندر کی تہہ میں 7 سمندر کے اندر چلے جائیں, سارے دروازے بند کر لیں, ہوا کا گزر نہ ہو, لیکن خدا کی نگاہ سے آپ نہیں چھپ سکتے. خدا نہ صرف یہ کہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہماری فکر کو دیکھ رہا ہے, ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. کیمرے میں یہ بات نہیں آ سکتی. ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو کیمرہ ہاتھ ملانے کو دیکھتا ہے, لیکن خدا جانتا ہے یہ ہاتھ محبت سے ملایا جا رہا ہے, نفرت سے ملایا جا رہا ہے, تانا دینے کے لیے ملایا جا رہا ہے, شرمندہ کرنے کے ملایا جا رہا ہے. تم کس نیت سے ہاتھ ملا رہے ہو؟ ٹیپ ریکارڈ ٹیپ کرے گا ہمارے سلام کو, وعلیکم السلام, لیکن خدا جانتا ہے یہ علیکم السلام کے پیچھے طنز ہے, محبت ہے, جواب ہے, کیا ہے. یعلم خائنۃ العیون, وہ جانتا ہے آنکھوں کی گردش کو جانتا ہے. یحول بین المرء وقلبہ, انسان کے دل سے قریب ہے. جس کو یہ احساس ہے خدا ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا, غلطیوں کے قریب نہیں جائے گا, خطاؤں کے قریب نہیں جائے گا. لیکن خدا ہے. اہل بیت کی ساری تبلیغات, ساری قربانیوں کا مقصد یہ تھا خدا کو زندہ کرنا. اقیم الصلاۃ ذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ نیت, اس کا تعلق ذہن سے ہے. جتنا خدا قریب آئے گا اتنا غیر خدا دور ہوتا چلا جائے گا. اور نیتوں میں کیا ملتا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیے صلوات بھیجنا ہے تو مل جل ایک آواز میں بھیجیے تاکہ پتہ چلے ہم کم از کم آواز میں تو اکٹھا ہیں.
جنگ جمل سے واپس آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مولا میرا ایک بھائی ہے وہ بیمار ہے اور اس کی خواہش تھی وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوتا. کہاں پڑا ہے؟ بستر پر، گھر میں ہے. مولا کہاں گئے؟ جنگ کرنے. آدمی کہہ رہا میرا بھائی آپ کو چاہتا ہے. مولا نے فرمایا اگر وہ بیمار نہ ہوتا تو اس کی نیت کیا تھی؟ مولا اگر بیمار نہ ہو تو اس کی نیت تھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا، آپ کے ساتھ میدان میں آتا. فرمایا اگر اس کی نیت یہ تھی کہ وہ صحیح ہوتا میرے ساتھ میدان میں آتا تو ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہے. صرف وہ نہیں شریک ہے بلکہ وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اپنے باپ کے صلب میں موجود ہیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ہیں. اگر ان کی نیت ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں تو ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہوں. یہ جب ہم زیارت وارثم پڑھتے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا نظیما، اگر واقعا یہ نیت سچی ہے تو ہم شہداء کربلا کے ساتھ ثواب میں شریک ہیں. لیکن یہ یا لیتنی زبانی نہیں، یہ یا لیتنی کا مزہ ہم لوگ کو کربلا میں آتا ہے. شب جمعہ سب پڑھتے ہیں کہ صاحب یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی. جب وہاں جاتے ہیں کہ صاحب وہاں راستے میں ذرا سا خطرہ ہے اور کچھ ہونے والا ہے، کہ نہیں بھائی واپس چلو، سیفٹی نہیں ہے چلے جاؤ. تو وہ یہ کہے کہ وہاں کہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم شریک ہو جاتے. زندگی بھر دعا مانگتے ہم ہوتے تو کربلا میں شہید ہو جاتے. جب کربلا میں شہادت کی نوبت آتی ہے کہ سفر کینسل کر کے واپس چلے جاؤ. بےگر ہم کربلا گئے ہیں اور واقعی شہید ہونے والے ہیں، موسٹ ویلکم. یہ تو ہماری تمنا تھی بچپنے سے یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی کر رہے تھے. گھر میں مرنے کو بجائے یہیں مر جائیں گے حسین کی راہ میں. اربعین میں جا رہے بم پھٹ جائے گا، پھٹ جائے امام حسین کی راہ میں مر گئے نا تو یا لیتنی تو کہہ رہے تھے نا بھائی. لیکن وہ کہتے نہیں چلو 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 چلو. تو یہ یا لیتنی کی نیت صحیح نہیں. اور جو ثواب دینے والا وہ نیتوں کو جاننے والا. یہ دن نیتوں کی اصلاح کے دن ہے اور یہ نیتیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میں آپ سے یقین جانوں، آپ یقین جانیے، ملا ہو جائیے، بڑے پڑھے لکھے ہو جائیے، عبادت گزار ہو جائیے، کچھ ہو جائیے، کسی منزل پر پہنچ جائیے، نیت کی حفاظت ہمارے بس کی بات نہیں جب تک خدا اور اس کا رسول آپ کی مدد نہ کرے. آپ کتنے بڑے عبادت گزار ہو جائیں، اگر خدا اور رسول کا سایہ آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کی نیت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ہر وقت انسان کو اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اور خاص کر جوانوں کو. اگر جوانی میں گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں تو اللہ کی عنایتیں بھی جوانوں کے ساتھ زیادہ ہیں. اگر کوئی والدین اپنے بچے کو غلط راستے پر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ یقین جانیے اس سے کئی ہزار گنا ان کا امام وقت ان کو غلط راستے پر نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سچی نیت سے اپنے امام کی مدد کریں. اور جب امام کی مدد ہوگی تو امام ہماری حفاظت کریں گے. نیتوں کو خالص رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس فرش اعضاء سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں. میں اس بات کو بقیہ پھر عرض کروں گا، لیکن آج
ابو الفضل العباس کی شہادت کی رات ہے۔ آپ کبھی دیکھو تو صحیح اس بزرگوار کو اللہ نے درجہ کیا دیا۔ آپ پورے دنیا کا طواف کر کے آ جائیں، آپ کو کسی بھی جگہ پر امام وقت کے سامنے، معصوم کے سامنے کسی دوسرے کا بڑا روضہ نہیں ملے گا۔ نجف میں مولا ہے، دوسرا نہیں ہے۔ قازوین ہے، دوسرا نہیں ہے۔ مدینے میں دوسرے نہیں ہیں، سامرہ میں دوسرے نہیں ہیں، لیکن کربلا میں حسین کے سامنے اور یہ درجہ خود سے نہیں ملا ہے، امام وقت نے ان کو وہاں پر دفن کیا ہے۔ چوتھے امام نے خاص طور سے الگ جگہ پر دفن کیا ہے، اور درجہ کیا ملا ہے؟ عقل انسانی حیران ہے ابو الفضل العباس کے درجے کے بارے میں، واقعی عقل انسانی حیران ہے۔ امام حسین امام وقت ہے، پوری کائنات ان کے قبضے میں ہے، ان کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملائکہ کا ہجوم ہے، سارے القاب امام حسین کے ہیں، لیکن امام حسین کے کسی دروازے پر باب المراد نہیں لکھا ہے۔ امام حسین کا لقب باب الحوائج نہیں ہے۔ وہ کون سی حاجت ہے جو حسین کے دروازے پر پوری نہیں ہوتی؟ وہ کون سی مراد ہے جو حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ نے امام حسین کو خصوصیتیں دی ہیں، شہادت کے تعلق سے 3 چیزیں دی ہیں کہ ایک، امامت تمہاری ذریت میں رہے گی، دوسرے تمہاری تربت میں شفا ہے، اور تیسرے تمہارے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوگی۔ اور یہ امام حسین کو کسی کو نہیں دی اللہ نے خصوصیت۔ سب کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن حسین کے قبر کی مٹی کہ اس کو شفا قرار دیا۔ تو امام حسین کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں یقیناً، لیکن امام حسین کا لقب باب المراد یا باب الحوائج نہیں ہے۔ امام وقت کے سامنے باب الحوائج ہونا کوئی معمولی کام ہے؟ کسی اور جگہ ہوتے تو الگ مسئلہ تھا، لیکن سامنے امام حسین کا روضہ ہے، اور وہی سے باب الحوائج کے روضہ نظر آتا ہے، لیکن امام حسین باب الحوائج۔ اور ادب تو آپ دیکھیں، تہذیب تو آپ دیکھیں کہ باب الحوائج ہے، لیکن عباس کا روضہ حسین کے روضے کے مقابل پر نہیں ہے۔ جب آپ لائن کھینچیں گے تو عباس کا سر کہاں ملے گا؟ جہاں حسین کے پیر ہوں گے۔ پیرلل نہیں ہے، پیچھے ہے، کیونکہ ماموم ہے نا تو امام کے برابر نہیں آ سکتے، امام کے پیچھے رہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی ادب کو برقرار رکھا ہے۔ درجات کیا ہیں؟ یہ درجات ملے تو کس بنا پر ملے؟ خدا کا دروازہ کل بھی کھلا ہوا تھا، آج بھی کھلا ہوا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے راستے کل بھی کھلے ہوئے تھے، آج بھی کھلے ہوئے تھے۔ جناب عباس کو خصوصیت کیوں ملی؟ کبھی ہم ان زیارتوں کو غور سے پڑھیں جو ہم کربلا جا کے یہاں پڑھتے ہیں۔ ہم زیارتوں کو، دعاؤں کو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ثواب ہے،
زیارت عاشور پڑھتے ہیں ثواب ہے، بھیا جہاں ثواب ہے وہاں بھی تو دیکھو دعائے کمیل میں ہے کیا، یہ ثواب کیوں ہے، یہ ثواب دوسری دعا میں کیوں نہیں ہے؟ کچھ تو اس کے اندر ہوگا نا بھائی۔ ہم جو سلام کرتے ہیں یہ سلام میں خصوصیت کیا ہے؟ یہ کیوں جناب ابو الفضل عباس کا درجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ سلام کیا ہے، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیں یہ سلام کون سا ہو رہا ہے ابو الفضل عباس پر، اور کس کا سلام ہے؟ اور یہ سلام پڑھنے والے ہم جیسے گناہگار نہیں ہیں، ہم کیا، ہماری حقیقت کیا، بساط کیا، مزاج کیا، کچھ بھی نہیں، معصوم سلام کرتے ہیں، امام وقت سلام کرتے ہیں، انبیاء سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں۔ جب کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر کے معصوم کی زبان سے سلام ہو تو درجہ کیا ہوگا؟ معصوم کی ایک نظر عنایت کافی ہوتی ہے۔ یہ زیارت امام صادق علیہ السلام سے کہ دیکھو جب زری کے پاس جاؤ تو سیدھے زری کے پاس نہ جاؤ، دروازے پر کھڑے ہو اور سلام کرو۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین، اللہ کا سلام اور اللہ کے ان فرشتوں کا سلام جو اللہ سے قریب ہے، وَأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ، اور ان نبیوں کا سلام جو رسالت کے درجے پر فائز ہے، وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کا سلام، معمولی آدمیوں کا سلام نہیں، اللہ کا، ملائکہ مقربین کا، انبیاء کا، رسولوں کا، نیک بندوں کا، وجمیع الشہداء والصدیقین، تمام شہداء کا اور تمام سچے لوگوں کا، والزاکیات الطیبات، اور پاکیزہ درود و سلام، سلام کے ساتھ ساتھ درود، کس پر؟ فیما تقتدی و ترو، کب؟ ایک وقت نہیں، ہر صبح ہر شام، ہر صبح اللہ کا سلام، رسول کا سلام، ملائکہ کا سلام، شہداء کا سلام، ہر ایک کا سلام، کس پر؟ یبن امیر المومنین، اے امیر المومنین کے بیٹے۔ عزیزو، مولا سے پوچھئے کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب عباس کو دیکھتے ہو میرا بیٹا کتنی منزل پر ہے، اور کتنی دعائیں دیتے ہوں گے ام البنین کو کہ تم نے کیسا بیٹا مجھے پال کے دیا ہے کہ جس پر ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں۔ عزیزو، آج کی رات جتنی ماں ہیں سب سے میری گزارش ہے ام البنین سے توسل کرے عباس کے واسطے سے کہ جس طرح سے آپ نے عباس کی تربیت کی تھی ہمیں بھی کوشش کرنے دیے، ہم بھی غلامان عباس کی تربیت کر سکیں۔ مت گھبرائیے کہ لڑکے بڑے ہو گئے ہیں، ماں کی دعا اثر رکھتی ہے۔ علم پکڑ لیجئے، آنکھوں میں آنسو لائیے، ام البنین کو ان کے مظلوم بیٹے کا واسطہ دیجئے، خدا سے دعا کیجئے پروردگار ہمیں غلامان عباس کی تربیت کی توفیق دے۔ اس کے بعد کیا کیا ہے اس پر آپ غور کریں۔ یہ سلام کیوں، یہ درجات کیوں؟ اشہد لک بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں آپ حکم خدا کے سامنے سبمٹ تھے۔ آپ دیکھیں درجہ کیا ہے، یعنی اسلام میں درجات کی بلندی کیا ہے؟ پہلی بلندی ہے کہ خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا، اپنی انا کو ختم کر دینا، اپنی ایگو کو مار دینا، اپنے جذبات پر قابو پا لینا،
اپنی سب چیز کو پامال کر دینا کہ میرا کچھ نہیں ہے، تسلیم خدا کے سامنے۔ آج سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سبمٹ نہیں ہیں، ہر جگہ ہماری انا آتی ہے، ایگو آتی ہے، خاندان آتا ہے، فیملی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، جگہ آتا ہے، اسٹیٹس آتا ہے، نہ معلوم کیا کیا آتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تسلیم۔ کتنا بڑا درجہ دیا؟ والتصدیق، گواہی دی، والوفا، اور کیا وفاداری پیش کی، والنصیحہ، یہ جملہ ہے لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والسبط المنتجب والدلیل العالم والوسیع المبلغ والمظلوم المختصم۔ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ امام وقت کے لیے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ صرف میدان جنگ میں جا کے جان نہیں دے دی کہ گھر سے نکلے تلوار لے کے گئے میدان میں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے جتنا لوگوں کو امام وقت کی طرف دعوت دے سکتے تھے دعوت دی، جتنا لوگوں کو بلا سکتے تھے بلایا۔ تو عزیزو، اگر آج امام حسین نہیں، امام کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ کربلا میں عباس، مولا عباس امام وقت حسین کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو آج ٹورنٹو میں ہماری ذمہ داری ہے ہم حسین کے بیٹے امام وقت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں، بات دھیرے تمام کروں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پروڈکٹ ہے، عمدہ پروڈکٹ ہے، تو آپ دوسروں سے بتاتے نہیں بتاتے؟ یہ لے لو، یہ کر لو، یہ اسکیم ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی چیزوں کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں تو آپ سچ بتائیں اس پوری کائنات میں امام وقت سے بڑا کوئی سرمایہ ہے؟ اس عقیدے سے بڑا کوئی عقیدہ ہے؟ اس امام سے بڑی کوئی شخصیت ہے؟ اگر ہم 2 روپے کا پروجیکٹ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں تو کیا اپنے امام کو دوسرے انٹروڈیوس نہیں کر سکتے؟ یہ امام کی مظلومی نہیں تو کیا ہے کہ سب کو ان کے پیسے کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ کبھی آپ اس باپ سے پوچھیں جس کے بیٹے اس کے پاکٹ پر نظر رکھتے ہوں، یہ نہ پوچھتے ہو تم کیسے ہو، آپ کی پسند کیا ہے۔ یہ غیبت رہنے والا امام کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے۔ کربلا لوگ گئے تو کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کتنے لوگ آئے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو مجھے تلاش کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو زری پکڑ کے میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ابو الفضل عباس کی خصوصیت یہ تھی وَالنَّصِيحَةُ، امام وقت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جب دعوت دیتے تو درجہ ملا، وقت نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے اور تفصیل سے عرض کرتا کہ زیارتوں میں کیا کیا جملے ہیں۔ آپ دوسری زیارت پڑھیے تو کیا جملے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں زری کے سامنے تو کیا کہا؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ درجات کیوں ملا؟ یہ درجہ اس بنا پر نہیں ملا کہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ام البنین کے بیٹے تھے۔ جناب عباس کے اور بھی 3 بھائی تھے، وہ بھی مولا کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی ام البنین کا دودھ پیا تھا، وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، وہ بھی حسین کے ساتھ تھے۔ لیکن درجہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ جتنی اطاعت ابو الفضل العباس میں تھی اتنی اطاعت کسی میں نہیں تھی۔ اگر یہ اطاعت خدا اور رسول ان کے درجات کو بلند کر سکتی ہے تو آپ یقین جانیے ہم بھی اگر مطیع خدا اور رسول ہو تو ہمارا بھی درجہ بلند ہوگا۔ اس بات پر ہمیں فخر نہ ہونا چاہیے کتنے لوگ ہمارے جنازے کو اٹھانے والے ہیں،
کوشش یہ ہونا چاہیے قبر میں کتنے لوگ ہمارا استقبال کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ ہمارے جنازوں کو لے کے جائیں لیکن قبر میں ہمیں لینے والا کوئی نہ ہو. کیا کہنا اس مومن کا جس کا جنازہ غربت میں اٹھے لیکن قبر میں علی و فاطمہ اس کا استقبال کے لیے موجود ہے. جس کا کوئی نہ ہو لیکن ابو الفضل العباس آئے کہ میرا علمدار آ رہا ہے. یہ کب ہوگا؟ المطیع للہ ولرسولہ. وفاداری کا عالم کیا تھا کہ دریا پر گئے، پانی مٹھی میں لیا. عباس، شرط وفا یہ نہیں ہے کہ تم پانی پی لو حسین پیاسے رہ جائیں. عزیزو، پیاسا رہ جانا الگ مسئلہ ہے، پانی نہ ہو کے پینا الگ مسئلہ ہے، لیکن پانی ہاتھ میں لے کر کے پھینک دینا. عباس، حسین پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اور کتنے پیاسے تھے. صبح تھے یہ بھی تو لاشیں اٹھا رہے تھے. صبح سے تو یہ بھی لاشیں اٹھا رہے تھے. اور آپ غور کریں، چلیں کربلا کی طرف، اپنے آنسوؤں کو روانہ کریں کربلا کی طرف. میں مصائب پڑھنے سے پہلے ایک واقعہ آپ سے نقل کروں، اور گزارش ہے کہ کچھ اس انداز سے آج آپ گریہ کریں کہ امام وقت کی نظر شامل حال ہو جائے. ایک بزرگ نے مجھ سے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ہم حج کرنے گئے، میدان عرفات میں دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد ہم میں سے ایک آدمی بے چین ہوا. کہنے لگا مولا، روایتیں کہتی ہیں کہ آپ میدان عرفات میں آتے ہیں، یقیناً آپ اس میدان میں موجود ہوں گے. اتنے قریب آنے کے بعد ہم آپ کو نہ دیکھ پائیں، آپ سے ملاقات نہ ہو پائے، آپ کی زیارت نہ ہونے پائے. عزیزو، اور رویا، تڑپ کے رویا. واقعی دل میں سچی محبت امام کی تھی. اتنا امام کے فراق میں رویا، مولا اتنے قریب آنے کے بعد بھی آپ کو نہ دیکھیں، اتنے نزدیک آنے کے بعد بھی آپ کو، اسی میدان میں تو کہیں نہ کہیں آپ ہوں گے نا، ایک نظر گنہگاروں پر بھی ہو جائے. اتنا رویا کہ غش کھا کے گر پڑا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بزرگ احرام پہنے اس کے سرہانے کھڑے ہیں. اس کو ہوش میں لائے، پوچھا کون؟ کہ وہی جس کو تم پکار رہے تھے. کون؟ کہ وہی جس کو تم پکار رہے تھے. آنکھیں کھل گئیں، مولا کو دیکھا، دست عجب جوڑ کے عرض کی مولا اگر ہم آپ کو بلانا چاہیں تو کیا کریں؟ اگر ہم آپ کو اپنی محفل میں مجلس میں بلانا چاہیں تو کیا کریں؟ فرمانے لگے میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو میں آؤں گا. میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو میں آؤں گا. وہ کہتا ہے کہ سال تمام ہو گیا، آئندہ سال ہم پھر حج کرنے گئے، دعائے عرفہ ختم ہوئی. ہم میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے ابو الفضل العباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے. کہتے ہم مصائب پڑھ رہے تھے، بتا دیکھا وہی بزرگ دروازے کے خیمے کے دروازے پر آ کے بیٹھے ہیں. میں ان کے پاس گیا، کہا کون؟ کہ میں نے وعدہ کیا تھا نا. عزیزو، اس واقعے کو سند بناتے ہوئے میں آپ سے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ انداز میں ہم اس جری کا تذکرہ کریں کہ غیبت پر رہنے والا امام ہمارے اس محفل میں شریک ہو جائے اور ہمارے آنسو پوچھنے کے لیے آئے. عزیز و دوستو، ابو الفضل العباس ایک بڑا ذخیرہ تھے، بڑا ذخیرہ تھے. روایتیں کہتی ہیں کہ 9 محرم کی شام کو حسین دروازے کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے.
تلوار زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ زینب قریب آئیں، حسین کا شانہ ہلایا، حسین نے دیکھا زینب تم؟ کہا بھیا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فوجوں نے حملہ کر دیا ہے۔ حسین نے زینب کو دیکھا، آواز دی زینب میرے بھائی کو بلا لاؤ، میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ زینب گئیں، ابو الفضل عباس کو بلا کر کے لائیں۔ جیسے حسین نے عباس کو دیکھا، جب جملہ کہا، میں جملے کی بلاغت کہہ نہیں سکتا امام، ارکب بنفسی یا آخی، اے عباس میں تم پر قربان، امام وقت کسی پر قربان، ارکب بنفسی یا آخی، اے بھیا میں تم پر قربان، تم خود سوار ہو کر کے جاؤ اور ان سے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام وقت حسین اور ابو الفضل عباس پر قربان ہو۔ درجات کو دیکھیں عزیزوں، مصائب ابو الفضل عباس پڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، آپ کا عباس کا تذکرے پر درد ہو رہا ہے، تو دعا کیجئے، دل سے دعا کیجئے، زندگی میں ایک مجلس ایسی ملے جب ممبر پر امام وقت بیٹھا ہو اور زیر ممبر ہم بیٹھے ہوں، وہ کربلا کے مصائب پڑھ رہے ہوں اور ہم ان کی زبانی زیارت ناہیہ سن رہے ہوں۔ زندگی میں ایک موقع ایسا آ جائے، ایک موقع ایسا مل جائے کہ ابو الفضل عباس کے مصائب، کربلا کے مصائب ان سے سنے۔ عزیزو، صبح عاشور ہوئی، لوگ جا رہے ہیں، لیکن سب کو اجازت ملتی ہے، عباس کو اجازت نہیں ملتی۔ آپ غور کریں کتنا بڑا جہاد کیا ہے مولا نے، ساری شجاعتیں اکٹھا تھیں، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جب عباس کو اجازت نہ ملی تو آواز دی، حسین نے بھائی ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ ابو الفضل عباس پانی لے کے چلے، لیکن عزیزو تھوڑی دیر کی آپ سوچیں تو صحیح، جب آپ گھر میں سے نکلتے ہیں اور بچے آپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی چیز لے کے آئیے گا، تو جیسے جیسے آپ کا آنے کا وقت قریب آتا ہے، بچے آپس میں کہتے ہیں دیکھو وقت آ رہا ہے، بابا آ رہے ہوں گے، چچا آ رہے ہوں گے، وعدہ کر کے گئے ہیں، وعدہ کر کے گئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، عزاداروں میرا مولا عباس، میرا مولا عباس حسین کے کہنے پر آئے، آگے بڑھے، مشکیزہ لیا، لے کے جانے لگے۔ علماء پڑھتے ہیں جب زینب سے رخصت ہونے لگے تو زینب نے اجازت تو دے دی، اے بھیا جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، ایک بات سنتے جاؤ۔ کہ شہزادی فرمائیں کہ عباس، میں بچپن میں بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازو سے ردا سرک گئی، میرے بابا نے بازو کے بوسے لے کے رونا شروع کیا۔ میں نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ زینب میں دیکھ رہا ہوں انہی بازو میں رسن بندھے گی۔ اے عباس، اے عباس، مجھے بابا کی بات پر یقین تو ضرور تھا، لیکن کبھی کبھی سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی۔ عباس، مجھے بابا کی بات پر یقین تو ضرور تھا، لیکن کبھی کبھی سوچتی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کس کے مجال ہے جس کے بازو میں رسن باندھ سکے۔ عباس، اب مجھے یقین ہو گیا وہ وقت قریب آنے والا۔ جب میرے بازو میں رسن بندھے گی، عزیزوں میں پھر آپ سے کہوں گا آنکھوں میں آنسو لائے ہیں تو اپنے باب وقت کے ظہور کی دعا کریں اور ان لوگوں کی سلامتی کی دعا کریں جو عزاداری کر رہے ہیں، دنیا میں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ عزیزوں دوستو، میرا مولا دریا پہ گیا، دریا کے قریب پہنچے، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشکیزہ بھرا، دعا کرو یہ مشکیاں سلامتی کے ساتھ
میرے مولا نے دریا میں گئے، مشکیزے کو بھرا، اب وہاں سے چلنے لگے۔ عزیزو آپ کو جانتے ہیں کہ دریا نیچے ہوتا ہے، اس کا ساحل اوپر ہوتا ہے۔ اتنے میں ساری فوجیں سمٹ کر کے ساحل پر آ گئی تھی۔ عباس نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں، ادھر سے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ میرا مولا عباس مشکیزے کو علم میں لیے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بار تھوڑی دور آگے بڑھے تھے، ایک شقی نے پیچھے سے وار کیا، میرے مولا کا دائنا بازو قلم ہو گیا۔ آواز دی واللہ القطعتمونی یمینی، اگر تم نے میرا دانا ہاتھ قلم کر دیا ہے تب بھی میں اپنے امام کا دفاع کرتا رہوں گا، اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا۔ عزیزوں کا میں دوسرا ہاتھ سنبھالتا تھا، باقی تھا تو حملہ نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم دفاع تو کر سکتے تھے۔ یہ ہاتھ کٹ کٹ کے زمین پر گر گیا۔ مولا اسی حالت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزہ منہ میں پکڑ لیا، دریا سینے سے لگایا، رک کر رہے کہ کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے، سکینہ تک پہنچ جائے۔ عزادارو چند فقرے آپ اور سن لیں، چند فقرے آپ اور سن لیں۔ اور واقعہ ابو الفضل لباد کو فرصت دے، ام الملیل کو فرصت دے۔ جو مصیبت میرے مولا عباس پر پڑی وہ دنیا میں کسی پر نہیں پڑی، حسین پر نہیں پڑی، علی اکبر پر نہیں پڑی، مولا علی پر نہیں پڑی، کسی پر مصیبت نہیں۔ عزیزوں سے بچاؤ کہ جب بھی بدن میں کہیں تکلیف ہوتی ہے، پیشانی پر درد ہوتا ہے تو ہاتھ بڑھتا ہے، پہلو میں تیر لگتا ہے، ہاتھ بڑھتا ہے، آنکھوں میں کانٹا آتا ہے، ہاتھ لگتا ہے، بدن میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ بڑھتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ آپ سچ بولو کہ جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، جب تیر پڑتے ہوں گے، کبھی پیشانی پر تیر لگا، کبھی پہلو پر تیر لگا، مولا کتنا تڑپتا ہوگا، ارے کوئی تیر نکالنے والا نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چند فقرے آپ اور سن لیں۔ ام البنین کو فرصت دے، کسی نے ام البنین سے کہا بی بی آپ کا بیٹا مارا گیا، کہ یقین نہیں آتا تھا کس کی مجال ہے جو میرے بیٹے کو مار لے۔ جو مرثیہ پڑھا ہے، کیا مرثیہ پڑھا، سر کو پیٹ کے کہا میرے عباس مجھے بتایا گیا، پہلے تمہارا بازو قلم کیا گیا، تب تم پر حملہ کیا گیا۔ اے عباس اگر تمہارے بازو سلامت ہوتے تو کسی کی مجال نہ تھی جو تمہارے سے قریب آتا۔ عزیزو عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے، ایک مرتبہ کسی نے تیر لگایا، مشکیزے پر تیر لگا، پھر بھی عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے مولا کے سر پر گرز لگایا، عباس سنبھل نہ سکے۔ عزادارو، عزادارو، مولا خود فرماتے تم میرے مصائب نہیں پڑھتے، تم میرے مصائب نہیں پڑھتے۔ کاظم سبتی نے پوچھا مولا بتائے میں کون سے مصائب نہیں پڑھتا؟ عجب جملہ فرماتے یہ بتاؤ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو۔ بس چند فقرے آپ اور سن لیں، دل کا روانہ کرے کربلا کی طرف، اپنے امام زمانہ کو پرسا دے۔ وہ ایک جملہ سن کر کے بات کو تمام کرا۔ حسین نے عباس کی آواز سنی، آواز انان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا، کمر تھامے تھامے عباس کے قریب آئے، ذرا نزدیک آئے، دیکھا میرا بھائی یہی میرا بھائی ہے۔ برداشت نہ ہو سکا، میں زیادہ نہ پڑھ سکوں گا،
برداشت جب تک بس چند فقرے سنے حسین جیسا عباس کے لاشے سے رخصت ہوئے اتنا کسی کے لاشے سے نہیں آئے، عجب انداز سے آئے، بس چند فقرے سنے گے حسین جب عباس کے لاشے سے جا رہے تھے تو لاشا نہ اٹھا سکے، لاشا نہ اٹھا سکے، مشکیزے کو لیا، علم کو لیا، کٹے ہوئے بازوؤں کو لیا، اور اب جو جانے لگے تو جب جملہ کہتے حسین جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے عباس دشمن مجھے تانے دے رہا ہے، حسین تمہارا رمدار کا ایک غیرتدار عباس اور مجھے دشمنوں کے تانوں سے بچاؤ۔ حسین روتے ہوئے راہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع ان تصلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بھی علمک۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجر فرما، رافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، ہماری سزاداری کو قبول فرما، اور ہم سب کو شہدائے کربلا کی طرف اپنے امام وقت کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔